جی کمیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کینسر جو ہے وہ ایک مریض سے دوسرے مریض میں منتقل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے میں ایک سادہ زبان میں بتاؤں کینسر ہے کہ جب انسان کا جو دماغ ہے نا، وہ بدن کے ہر بڑھتے ہوئے سیل کو ریگولیٹ کر رہا ہے، اس کو تنظیم کر رہا ہے، اسے بتا رہا ہے کہ تم نے کتنا بڑھنا ہے، کتنا نہیں بڑھنا، اس کا کنٹرول ہے ان سیلز کے اوپر یہ مختلف قدرتی نظام ہے۔ ہاں جی، قدرتی نظام ہے۔ برین نے اسے اپنے کنٹرول میں لیا ہوا، باڈی نے اس کو بتایا کہ تم نے بس اتنا گرو کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ اتنا زیادہ تم نے بڑھنا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کینسر میں کچھ ایسے اثرات کی وجہ سے، جو کہ ماحولیاتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں اور جو غذا آپ کھاتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، جینیٹک اثرات بھی ہو سکتے ہیں، ان کی وجہ سے وہ جو تنظیم ہے نا، وہ جو کنٹرول ہے جی جی سیل کا اور برین کا، وہ کھو دیتا ہے، یعنی وہ سیل اور برین کا جو تعلق ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ کھلا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، اب یہ خود بخود گرو کرنے لگ جاتا ہے۔ صرف گرو نہیں کرتا، پھر ایسے مادے نکالتا ہے جو بدن میں تبدیلیاں لاتے ہیں، اس کی وجہ سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے، بخار رہتا ہے، زخم پوری طرح سے صحیح ہوتا نہیں ہے۔ اب جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا ایک بندے سے دوسرے میں جاتا ہے، یعنی اکثر جتنے بھی لوگ کینسر والے جتنے مریض ہوتے ہیں ان کو اس وجہ سے اگنور کر رہے ہوتے ہیں، ان سے دور جا رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کینسر مجھے بھی منتقل نہ ہو جائے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عمومی طور پہ کینسر منتقل نہیں ہوتا، صرف ایک نوعیت ہے جس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گردہ دے رہے ہیں، مثلا ایک بندہ، اس کو ڈونر اور ریسیور نہیں ہوتا، ٹرانسپلانٹ کرنا، کڈنی ٹرانسپلانٹ، یعنی مثال کے طور پہ ایک شخص کو دوسرے شخص کا کڈنی چاہیے، تو اگر اس کو کینسر ہے دینے والے کو، تو لینے والے کو کینسر ہو سکتا ہے۔ مجموعی طور پہ کینسر جو ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ چلو، اور آخر میں ایک بات بتاتا چلوں جو کینسر کے بارے میں، کینسر ایک بیماری تو ہے، اس کے اندر انسان کے بدن کے اندر کچھ ایسے سیل ہوتے ہیں جو اوپر سے برین کا کنٹرول یا بدن کا کنٹرول کھو کے بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، پھر پہلی سٹیج آتی ہے، دوسری سٹیج آتی ہے، اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو پھر تیسری آ جاتی ہے۔ میں صرف اس ساری سٹیجز میں جو چیزیں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، چاہے کوئی بھی سٹیج ہو، سٹیج 1 کا کینسر ہو، دوسری کا ہو یا تیسری کا ہو، اللہ سے امید مت ہاریے، اس کی امید کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ کسی بھی سٹیج پر ہیں، اس سے دعا کریں اور اس سے کبھی بھی مایوس مت ہوں۔ آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی شخص، آپ کا کوئی دوست، کوئی احباب، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اس کو مت کہیں کہ تم کمزور کیوں ہوتے جا رہے، تمہارے تو بال جھڑتے جا رہے ہیں، تمہاری تو حالت کیا ہوگی، نہیں، اس کو بلکہ امید دلائیں کہ پریشان نہ ہو، سب بہتر ہو جائے گا۔ وہی مثبت سوچ ہو سکتا ہے خدا کو پسند ہے اور آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے۔ اس چیز کو کبھی مت سوچئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں کرے گا، بس دعا کیجئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور ایک اور بات جو اس بارے میں بتاتا چلوں، جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا، اس کا برین اس کے اوپر بہت اثر کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو سوچے گا تو اس کی بیماری میں وہ کھڑا ہو کے باقی کام کرتا رہے گا، درد ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ کرے گا، اٹھے گا، خوش بھی ہوگا، ہنسے گا، مسکرائے گا۔ لیکن اگر وہ مایوس ہو گیا ہے نا، اس کی مایوسی اس کی بیماری کو اور زیادہ پیچیدہ کرتی جائے گی۔ اس کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہوگا وہ اس پہ اثر ہی نہیں کرے گا۔ وہ جو 1 سال کے اندر اس کے اندر تبدیلیاں آنی تھی، وہ 1 مہینے میں آ جائیں گی۔ تو اس لیے آپ کے ارد گرد اگر کوئی ایسا شخص ہے جو مبتلا ہے، تو اس کے پاس جائیے، اسے مثبت امید دلائیں، اسے بتائیں کہ اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ